خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا تھا. جی یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا ہے پشاور میں، اور یہ نامعلوم کون ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. نامعلوم کون ہے جی؟ نامعلوم جو ہے وہ پاکستان کے اندر کس کو کہا جاتا ہے جی؟ آئی ایس آئی والوں کو کہا جاتا ہے، نامعلوم افراد کہا جاتا ہے. آئی ایس آئی کے اوپر پورے کا پورا الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے خود الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے کرایا ہے. کیا یہ واقعی خودکش حملہ تھا؟ کے پی کے کی پولیس یہ کوئی اور بات نہیں کر رہا، یہ سوال کے پی کے کی پولیس اٹھا رہی ہے. وہاں پر اس طرح کی جو دہشت گردوں کی طرف سے انٹری تھی وہ کیسے ممکن ہو پائی؟ سی سی پی او تو یہ بھی انکشاف کر چکے ہیں کہ اس میں سرکاری گاڑی کا استعمال ہوا ہے. اتنی سادی بات نہیں ہے جتنی بنائی جا رہی ہے. دہشت گردی اس طرح جو ہے وہ 3 چیک پوسٹیں کراس کر کے، اور تقریباً ٹوٹل 5 بنتی ہیں اگر دیکھی جائیں چیک پوسٹیں تو، لیکن 3 بڑی ہیویلی فورٹیفائڈ چیک پوسٹ کراس کر کے اس طرح دہشت گردی کرنا. لیکن اگر پولیس احتجاج کر رہی ہے اس کا مطلب ہے معاملہ سنگین ہے، معاملہ کچھ اور ہے. دوسری طرف وہ جب اپنی اختیار کی بات کرتے ہیں تو ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ہے. وہ اتنی چیک پوسٹیں عبور کر کے، جگہ جگہ ناکے عبور کر کے وہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ یہ سوال میں اٹھاؤں گا اور آپ لوگوں نے اٹھانا ہے. یہ سوال سب سے اہم سوال ناظرین یہ ہے. آئی ایس آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کو پالتی ہے اور دہشت گردوں سے پھر حملے ہمارے اوپر کراتی ہے، ہمیں ٹارگٹ کراتی ہے. ان کا بیانیہ زور پکڑتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے جی، بڑی شدت کے ساتھ. یہ جو نامعلوم ہے یہ ہم کو معلوم ہے. اس کے بعد جو چیف کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ہیں، پشاور کے پولیس چیف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے سرکاری گاڑی کو استعمال کیا گیا ہو. اس کے بعد آپ کو کے پی پولیس کی طرف جو ہے وہ وائرل میسیجز نظر آتے ہیں کہ جن میں آپ کو بغاوت کی جھلک نظر آتی ہے، جس میں وہ کہتے آپ کو نظر آتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قابل قبول ہمیں نہیں ہے، ہمیں جو ہٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ اتنی سادی بات نہیں ہے جتنی بنائی جا رہی ہے. دہشت گردی اس طرح جو ہے وہ 3 چیک پوسٹیں کراس کر کے، اور تقریباً ٹوٹل 5 بنتی ہیں اگر دیکھی جائیں چیک پوسٹیں تو، لیکن 3 بڑی ہیویلی فورٹیفائڈ چیک پوسٹ کراس کر کے اس طرح دہشت گردی کرنا. اور اگلے دن میاں والی کے اندر، پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو تھانے کے اوپر حملہ نظر آتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی الیکشن ڈیلے کرنے کی سازش ہے. پولیس افسران بھی یہی کہتے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، حاضر سروس فوجی افسران سے میری بات ہوئی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں جی الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے کے اندر گورنر آپ کو خیبر پختونخوا کا انہوں نے ایک بٹھایا ہوا ہے انگوٹھا چھاپ مارنے کے لیے. یہ آپ کی حالت ہے جی پولیس کی. پولیس آپ کے نعرے مار رہی ہے، آپ کا فوجی افسر بھی یہی کہہ رہا ہے، اور ان کو بھی پولیس کو جو سپورٹ ہے، آپ کا پولیس کا افسر بھی یہی کہہ رہا ہے. نامعلوم کون ہے جی؟ نامعلوم جو ہے وہ پاکستان کے اندر کس کو کہا جاتا ہے جی؟ آئی ایس آئی والوں کو کہا جاتا ہے، نامعلوم افراد کہا جاتا ہے. آئی ایس آئی کے اوپر پورے کا پورا الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے خود الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے کرایا ہے، حالانکہ ابھی الیکشن کی جو ہے وہ تاریخ دے بھی دی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ اس وقت جو فیڈریشن آپ کو اندر تھریٹ نظر آتی ہے، تو نیشنلسٹ فورسز ساری کی ساری یکجا ہو گئی ہیں. منظور پشتین صاحب جیسے لوگ جو پہلے آپ کو نیشنلسٹ فورسز کے اوپر جو ان کا جو بیانیہ تھا، اور ان کا یہ بیانیہ تھا کہ فوج جو ہے وہ، اور فوج کا مطلب آئی ایس آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کو پالتی ہے اور دہشت گردوں سے پھر حملے ہمارے اوپر کراتی ہے، ہمیں ٹارگٹ کراتی ہے. ان کا بیانیہ زور پکڑتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے جی، بڑی شدت کے ساتھ. ان کے ساتھ باقی نیشنلسٹ پارٹیز بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی نظر آتی ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر. پڑھا لکھا طبقہ جو پاکستان کا حامی ہے اور پاکستان کی فیڈریشن کا حامی ہے اور پاکستان کا محافظ سمجھا جاتا ہے، جس میں حاضر سروس فوجی افسران آپ کے جو ہو گئے ہیں، پولیس آفیسرز جو ہو گئے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو یہی بات، میں نے ذاتی جو ان سے بات کی، یہی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ ہمیں ہر دفعہ ٹارگٹ کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں اور ہمیں نشانے کے اوپر رکھتے ہیں. کیا ایک خودکش حملہ آور کی جیکٹ میں اتنا بارودی مواد ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بڑی تباہی مچا دے کہ جس سے مسجد کی چھت نیچے گر پڑے، 200 سے زائد لوگ زخمی ہو جائیں، 100 لوگ جاں بحق ہو جائیں؟ کیا یہ واقعی خودکش حملہ تھا؟ کے پی کے کی پولیس یہ کوئی اور بات نہیں کر رہا، یہ سوال کے پی کے کی پولیس اٹھا رہی ہے. اور میرے پاس وہ ویڈیو ہے جس میں پولیس احتجاج کر رہی ہے. پولیس کا کام کیا ہوتا ہے؟ پولیس کا کام ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنا. فرنٹ لائن وارئرز وہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے سینے پہ لیتے ہیں گولی، دھماکہ، کچھ بھی. لیکن اگر پولیس احتجاج کر رہی ہے اس کا مطلب ہے معاملہ سنگین ہے، معاملہ کچھ اور ہے. اور میں پولیس کے آپ کو اگر نعرے سناؤں، میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا. میرے پاس اوریہ مقبول جان صاحب کے 2 ٹویٹس ہیں جس میں وہ بھی شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ خودکش حملہ نہیں تھا. پھر مبینہ طور پہ میرے پاس ترجمان کے پی کے پولیس کا ایک ٹویٹ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون حملہ تھا. کیونکہ سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے ناظرین کہ کے پی کے
جو کہ ایک چھاونی ہے, وہاں پہ چیک پوسٹیں ہیں, اور یہ علاقہ بڑا حساس علاقہ تھا. پولیس سول لائنز میں ایک خودکش بمبار داخل کیسے ہو گیا؟ کوئی 50 تو چیک پوسٹیں رستے میں آتی ہیں, جگہ جگہ تو چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو نمازیوں کے بیچ میں خودکش بمبار کا پہنچ جانا یہ سمجھ سے باہر ہے. اور پھر ایسا دھماکہ جس سے اتنی بڑی تباہی ہو, 12 کلو مواد, ایک خودکش جیکٹ میں زیادہ سے زیادہ 12 کلو مواد آ سکتا ہے, 12 13 14, اور اس خودکش بمبار کی جیکٹ میں بھی پولیس کے مطابق 12 کلو بارودی مواد تھا. 12 کلو بارودی مواد سے اتنی بڑی تباہی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو اوریہ صاحب کا یہ ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں ناظرین, اس کے بعد میں آپ کو بلکہ اگلی چیز بتاؤں گا, وہ ویڈیو دکھاؤں گا جسے پولیس خود احتجاج کر رہی ہے, اور ایک اسپیسیفک ایک مخصوص نعرہ لگا رہی ہے پولیس اس ویڈیو میں. اس کو آپ نے غور سے سننا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, میں آپ کو بتاؤں گا دوبارہ. اوریہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اوریہ صاحب کہتے ہیں, میں نے نوکری کے دوران 1982 میں کوئٹہ اور دیگر شہروں میں دھماکوں کو قریب سے دیکھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صرف ایک خودکش بمبار کی جیکٹ میں اتنا زیادہ مواد کیسے موجود تھا کہ کنکریٹ کی پوری چھت اڑ جائے. اتنا زیادہ بارود کیسے اندر آیا؟ کچھ تو اور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ناظرین؟ جی, یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے, یہ وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا ہے پشاور میں, اور یہ نامعلوم کون ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ شاید نام لے سکتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں کہ بھائی لوگ کو کہہ رہے, لیکن بہرحال آپ لوگ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے کہ تھوڑا سا میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہے پاکستانی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کہ آخر ہم کس کی بات کر رہے ہیں. اور بالکل یہ نامعلوم جب کہا جاتا ہے تو آف کورس اسٹیبلشمنٹ کا, ایجنسیز کا, یا ان کے نام لیے جا رہے ہوتے ہیں جن کے نام لینے سے اٹھا لیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, بڑا کچھ کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی یا پولیٹیشین ہوتا تو یقیناً یہ لوگ نام لیتے, لیکن اگر یہ لوگ نامعلوم کہہ رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے.